السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز آر اور میں ہوں بطول راجپوت۔ کل ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا پشاور میں۔ اب تک وہاں پہ شہداء کی تعداد تقریباً 100 ہو چکی ہے۔ یہ ایک بڑا واقعہ، بڑا دہشت گردی کا ثانیہ پیش آیا۔ اس کے بعد یہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، گورنمنٹ کی پالیسی کیا رہی ہے۔ جب تک دہشت گرد مزید حملوں کی تیاری کر رہے تھے، اپنے رپورٹر سے اس کی مزید تفصیلات لیں گے کہ کس دہشت گرد گروپ کی طرف سے ذمہ داری قبول کی جا رہی ہے، کیونکہ اللیجڈلی ٹی ٹی پی اس کے حوالے سے کچھ کہنے سے اوائڈ کریے۔ اس پہ بھی مزید بات کریں گے۔ آج اس حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے کہ عمران خان پر 7 فروری کو توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد ہوگی۔ اس کے بعد عمران خان کے پاس کیا آپشنز ہوں گی، کیا وہ نااہل ہو سکتے ہیں، کیا ان کو سزا ہو سکتی ہے۔ ڈکلیریشن کے کیس میں بھی کیا ان کی پولیٹیکلی پوزیشن ویک ہوگی یا پھر ان کے پاس کوئی نکلنے کا راستہ ہوگا۔ سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ عمران خان نے الزام لگایا آصف علی زرداری پہ کہ انہوں نے بھاری رقم دے کے کچھ لوگوں کو انوالو کیا اور ان پہ حملے کے لیے کچھ لوگوں کو تیار کیا گیا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب نے نوٹس بھیجے ہیں عمران خان کو 10 ارب روپے کا ہرجانے کا۔ تو یہ پرائرٹیز کیا ہیں؟ ایک پشاور میں حالات اور ہیں، آصف علی زرداری عمران خان پہ نوٹس بھیج رہے ہیں، عمران خان کو لگ رہا ہے آصف علی زرداری ان کو مروانا چاہتے ہیں۔ دس از بیانڈ انٹیلیجنس۔ اس پہ بھی بات کریں گے کہ سیاسی جماعتیں ایگزیکٹلی کر کیا رہی ہیں۔ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے اور پاکستان پہ کو ملنے والے جو مزید فنڈز ہیں، جو نویں جائزہ رپورٹ ہے، اس پہ مزید بات کی جائے گی۔ لیکن پاکستان کو پیسے کب تک ملیں گے؟ 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، مارچ تک کتنے پیسے ملیں گے؟ اگر یہ ڈیلز کامیاب ہوتی ہیں، پالیسی لیول کے بعد معاملات سٹاف لیول پہ جاتے ہیں، تو اس بات کی امید بہت بڑھ جائے گی کہ پاکستان کو فوری طور پہ 100 ارب روپے ملیں گے اور باقی ممالک سے بھی مدد ملنے کی امید ہے، لیکن کب اور کیسے، اس پہ بات کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ اور خراسان ڈائری سے احسان اللہ ٹیپو مسعود صاحب موجود ہیں۔ عمران ایاز مجھے جوائن کریں گے، بیورو چیف پشاور، اور ہم پشاور دھماکے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ٹیپو، مجھے بتائیے گا کہ کل کے انسیڈنٹ کے بعد یہ بھی خبریں ہیں کہ رسپانسبلٹی کون کلیم کر رہا ہے، یعنی آپ کو اس میں کوئی تھرڈ فیکٹر نظر آ رہا ہے؟ کلیئر کیجیے گا پلیز۔ نہیں، تھرڈ فیکٹر بھی بالکل پاسبلٹی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے کسی دڑے نے یہ کارروائی کی ہے، اور جو ٹی ٹی پی سینٹرل لیڈرشپ ہے ان سے یعنی پرمیشن نہیں لی، جو میری اطلاعات ہیں۔ لیکن ایک دڑا ہے جو کہ ریڈیکل بھی ہے اور وہ اپنی منمانی بھی کرتا ہے، تو ان کے زیادہ وہ انڈیکیشن سامنے آ رہے ہیں کہ ان کی انوالومنٹ ہے اس حملے میں۔ ٹھیک ٹیپو، لیکن آپ ایکسپیکٹ کری تھی پاکستانی اتھارٹیز اس طرح کا نقصان، اور ان کی اپنی تیاری کیا تھی؟ کیا نہیں، پالیسی تیاری میکنگ ہو رہی ہے اس یعنی وقت؟ کل کا جو حملہ ہے تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کی جو تیاری ہے، کیونکہ یہ جو جہاں پہ حملہ ہوا ہے یہ مسجد، تو یہ بڑی سیکیور اور زون ہے، اور یہاں پہ باقی بھی جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کے دفاتر بھی ہیں، تو یہاں پہ یعنی کسی کا کچھ حملہ آور کا گھسانا اور حملہ کرنا اور اتنے بڑے پیمانے پہ اتنے لوگ جم بحق ہوئے ہیں، یہ سیریس سیکورٹی بریچ ہے۔ اور میرے خیال میں اس حوالے سے آلریڈی انکوائری اور وہ انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے کہ اندر سے تو کوئی سپورٹ تو نہیں یعنی ملی اس گروپ کو یا یہ جو کچھ حملہ آور تھا، تو کیونکہ یہ جو علاقہ ہے یہ ہم نے خود دیکھا ہوا ہے وہاں پہ، تو ہمارے لیے بھی بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ کہ وہاں پہ اس کا گھس آنا۔ لیکن پاکستان میں اس طرح کے حملوں کی ایک تاریخ بھی ہے۔ 2009 میں بھی یعنی پریڈ لین مسجد میں جو حملہ ہوا تھا، جس میں سینئر سیکورٹی آفیشل جو تھے وہ جاں بحق ہوئے تھے اور بہت بڑی تعداد میں، تو وہاں پہ بھی یعنی جمعے کی نماز میں کچھ حملہ آور نے جس کا تعلق ٹی ٹی پی سے تھا اس نے خود کو اڑایا تھا، اور اس میں سینئر رینکنگ یعنی ریٹائرڈ اور سرونگ ملٹری آفیسر جو تھے ان کی فیملیز، ان کے بچے وغیرہ وہ ٹارگیٹ ہوئے تھے۔ تو یہ ہے یہاں پہ پھر جی ایچ کیو کا اگر وہ ہم نہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ حملہ آور گھس گئے تھے۔ میرے خیال میں پچھلے 20 سال سے ہم انسرجنسی کے خلاف لڑ تو رہے ہیں، لیکن جو اقدامات اٹھانے چاہیے وہ ابھی تک ریاست نے اٹھائے نہیں۔ ٹیپو، میرا آپ سے آخری سوال یہ کہ رانا ثناء اللہ نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ مذاکرات کا سارا اختیار عسکری قیادت کو دے دیا، اس کے بعد ایک اجلاس ہوا اس سیکیورٹی کے اوپر اور مذاکرات کے اوپر، دوسرا اجلاس نہیں ہوا۔ اس وقت ہمارا سٹیٹس کیا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ؟ یعنی وہ رانا ثناء اللہ، اور یہ تو بالکل ان کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ شروع سے ہی جو ٹی ٹی پی کا ایشو ہے تو یہ سیکورٹی کے جو ادارے ہیں وہ ان کو ڈیل کرتے آ رہے ہیں، اور پچھلی دفعہ بھی جو مذاکرات ایک سلسلہ تھا تو وہ بھی یعنی کور کمانڈر پشاور تھے جنرل فیض حمید، تو انہوں نے انیشیٹ کیا تھا وہ پورا پروسیس، تو وہ تو ان کے ڈومین میں آتا ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی اس کو ڈیل کرتے ہیں۔
اور सिविलियन गवर्नमेंट से या पार्लियामेंट से वो फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जरिए वहाँ से अप्रूवल लेते हैं। और अभी भी यानी मुझे पर्सनली लगता है कि मुज़ाकरात का जो ऑप्शन है वो अभी भी है टेबल पे, और कोशिश होगी कि अगर मुज़ाकरात की मामला हल हो तो वो सबसे यानी ये अंडरस्टैंडिंग है कि बेस्ट। इमरान अयाज, आप मुझे बताइएगा कि अब तक की इतलात के मुताबिक क्या पेशरफ्त हुई है? बहुत डिस्टर्बिंग फिगर्स सामने आ रहे थे कि शहदा की तादाद 95 थी कुछ देर पहले तक जब मैंने फॉलो किया था। आप मुझे बताइएगा सिक्योरिटी लैब्स और अब तक क्या इन्वेस्टिगेट हो सका है? शुक्रिया जी। एक तो ये कि जो अब तादाद शुहदा की वो तकरीबन 100 हो चुकी है, और अब से कुछ देर कबल जो LRH के तर्जुमान हैं आसिम खान, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि 100 डेड बॉडीज़ जो हैं वो LRH लाई जा चुकी हैं, जबकि 251 इसमें ज़ख्मी थे, जिनमें अब सिर्फ 57 ज़ख्मी जो है वो LRH में ज़ेर इलाज हैं, जबकि बाकी ज़ख्मी कुछ इंतकाल कर गए हैं और कुछ ऐसे थे जिनको तिबी इमदाद दिए जाने के बाद उनको अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया गया है। बात पेशरफ की है तो आज IG ने कुछ देर कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने इस वाक़े के हवाले से बताया है क्योंकि कल तक जो ये वाक़या पेश आया था तो सुबह तक उसमें जो रेस्क्यू का काम था वो जारी था। आज सुबह 12 बजे तक ये रेस्क्यू का काम कंप्लीट हुआ और वहाँ से जो डेड बॉडीज़ वहाँ पर मौजूद थी उसको निकाला गया। उसको निकालने के बाद अब कुछ देर बाद IG खैबर पख्तूनख्वा ने उसकी प्रेस ब्रीफिंग की। प्रेस ब्रीफिंग में उनका कहना था कि 1500 के करीब रोज़ाना साइलिन जो है वो यहाँ पर दाखिल होते हैं। जो साइल यहाँ पे जो लोग आते हैं यहाँ पर तो दहशत गर्दी का जो वाक़या हुआ उसके हवाले से उनका ये कहना था कि जो बारूदी मवाद था उनको ये लग रहा है कि ये जो यहाँ पे तामीराती काम हो रहा था तो उस तामीराती काम का जो सामान यहाँ पे लाया गया है उसमें ये बारूदी मवाद जो है अंदर लाया गया है, जबकि जो दहशत गर्द था जो ख़ुदकश हमलावर था उसके हवाले से उनका कहना था कि वो साइल की शक्ल में जो है वो यहाँ पर अंदर दाखिल हुआ है और वहाँ पे उसको ये बारूदी मवाद फराहम किया गया है। उसके बाद वो मस्जिद में दाखिल हुआ है और वहाँ पे उसने ख़ुद को बम धमाके से उड़ाया है। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि अब जितने भी कैमरेज़ यहाँ पर लगे हुए हैं उनकी फ़ोटोज़ जो हैं उनको भी निकाला जा रहा है, उनको भी चेक किया जा रहा है। ये बताया जा रहा था कि एक मशकूक मोटरसाइकिल सवार है उसको चेक किया जा रहा था, लेकिन कुछ देर कबल उसको भी क्लियर करार दे दिया गया है और CCPO पेशावर जो है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो बारूदी मवाद है ये गाड़ी की शक्ल में जो है अंदर दाखिल हुआ था। तो अब तक की जो सूरत हाल है उसमें 100 जो जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं, 57 ज़ख्मी इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। बाकी जितने जवान शहीद हुए हैं उनको अपने एहसान टीपू मसूद हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं फिर जी बहुत शुक्रिया जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, आप मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। सर, तोशा खाना केस में इमरान खान पर 7 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी, आपको लगता है कि इमरान खान के लिए बड़ा चैलेंज होगा? जी, इसमें मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा क्योंकि बसूरत तोशा खाने के जो रूल्स हैं उसमें इसकी इजाज़त है कि आप उसको परचेस कर सकते हैं। वो उन्होंने किया, अब उसमें थोड़ी सी इरेगुलरिटी हुई होगी, वो यकीनी बात है। और दूसरी ये भी कि वो उन्होंने डिक्लेरेशन भी सही नहीं की, वो एक अलग चीज़ है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए और तीसरी बात ये जो कि उसको बेचा गया, जो कि मॉरली तो यकीनन अखलाकी तौर पे तो सही नहीं था, लेकिन बसूरत उसको आप क्रिमिनल एक्ट तो नहीं कह सकेंगे क्योंकि अगर कोई चीज़ कोई ख़रीद देता है तो फिर उसको बेच भी सकता है। ये सब चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन बसूरत ये यकीनन ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और ख़ास तौर से एक प्राइम मिनिस्टर, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए। और इसमें क्या आगे कार्रवाई होगी अब ये देखना है। ख़ास तौर से अगर उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं की तो वो तो यकीनन उनके खिलाफ जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइए जस्टिस साहब कि क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है कि इसके बारे में पहली दफ़ा इतनी तफसील से बात हो रही है, लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, या जो वज़राए आज़म है या अथॉरिटीज़ है वो ज़्यादा आंसरेबल हो गई हैं? आप ये कह रही हैं कि इसमें कोई क्रिमिनलिटी तो नज़र नहीं आ रही? इखलाकी तौर पर अगर कोई किसी को तोहफा देता है, अगर उसको बाद में पता चले कि वो आपने जाके बाजार में बेच दिया तो वो सही तो नहीं होगा किस तरीके से। तो उस लिहाज से तो गलत है। और एक ख़ास तौर से जो इमरान खान साहब हैं जो कि अपने आप को दिखाते हैं मॉरली हायर ग्राउंड पर दिखाते हैं हर जगह पर, तो उनके लिए तो यकीनन बहुत गलत होगा। लेकिन क्रिमिनलिटी तो इसमें इतनी नज़र मुझे नहीं आती, एक्सेप्ट कि वो जो अगर उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं की कुछ पैसों की
تو وہ تو ان کے خلاف جائے گی، چونکہ وہ تو یقیناً غلط ہے ایک پبلک آفس ہولڈر کے لیے اگر وہ ڈکلیئر نہیں کرتا اپنے آپ۔ تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سزا ہو سکتی ہے؟ اس میں یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اگر گرفتار تو نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے اندر یہ بھی یہ تو ہو سکتا ہے یقیناً کہ اس کے اندر ان کو نااہل ڈکلیئر کر دیا جائے، جس طرح سے نواز شریف کو نااہل ڈکلیئر کیا تھا، تو اس طرح کے امکانات تو موجود ہیں اس میں۔ اور اس میں عمران خان قانونی چارہ جوئی کس طرح کی کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس کیا رائٹ موجود ہے اگر ان کو نااہل کرنے کی طرف فیصلہ آتا ہے یا پھر ان کو جیل بھیجنے کی بات ہوتی ہے؟ دیکھیے اگر تو وہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے مس ڈکلیریشن کی اپنے ایسٹس کی اور اس میں بیان نہیں کیا تھا صحیح چیزیں، تو جس طرح سے میں بتا رہا تھا، مثال دے رہا تھا نواز شریف کے معاملے میں انہوں نے بہت ہی اسٹرکٹ رولز بنائے تھے، تو اس طرح کے اگر رول اپلائی ہوں ان پہ اور یا جہانگیر ترین کے اوپر، تو اس قسم کے اگر رولز اپلائی کریں تو یقیناً ان کی نااہلی ہو سکتی ہے۔ اس کو یقیناً وہ چیلنج کریں گے اور اتنا غلط بھی کام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یقیناً وہ کہیں گے کہ بھائی میرے پاس تھی، میں نے بیچا نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا، یہ کچھ ایسی بات ہے۔ لیکن بہرصورت یہ ایک اپنی جگہ پہ آفینس تو ہے کہ اگر آپ نے مس ڈکلیئر کیا۔ اب جسٹس صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ فورن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے یہ معاملات جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے اس میں کلیئرٹی ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن تو کہا ہے کہ 16 اکاؤنٹس پی ٹی آئی نے ظاہر نہیں کیے، لیکن جو باقی پارٹیز کے کیسز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنکلوڈ ہو رہا ہے، اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی جس طرح سے معاملات آگے بڑھیں؟ ہاں دیکھیے، جہاں تک کہ وہ فورن فنڈنگ کی بات ہے، ابھی تک تو میرے خیال میں صرف تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اور باقی پارٹیز کا تو نہیں آیا، اور میرے خیال میں باقی پارٹیز کے پاس اتنے فورن فنڈنگ ہے بھی نہیں۔ یہ ان کے پاس تو بہت تھی، کیونکہ ان کو فورن جو لوگ باہر رہتے ہیں ان سے کافی سپورٹ تھی، اور اس کی وجہ سے ان کے پاس کافی فورن فنڈنگ تھی، جو کہ انہوں نے صحیح طریقے سے ڈکلیئر نہیں کیا، اور اس میں کئی نقص ہیں اس میں۔ تو اس صورت میں یہ تو ان کے خلاف جائے گا یقیناً، ان کا الیکشن سمپل کینسل ہو سکتا ہے، ان کی پارٹی کو بین کر سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جسٹس شاہد عثمانی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کا حکم دیا تھا، اور توشہ خانہ ریفرنس الیکشن ایکٹ کے سیکشن 137، 170 اور 167 کے تحت ریفرنس بھجوایا گیا تھا، اور اس کے بعد 7 فروری کو اب کورٹ کی طرف سے عمران خان پہ فردر جرم عائد کی جائے گی۔ یہاں پہ بریک لیتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ اس وقت میرے ساتھ عبدالصمد صاحب موجود ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف، اور حسن مرتضیٰ نے مجھے جوائن کیا ہے، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ جی عبدالصمد صاحب، آصف علی زرداری نے قانونی نوٹس بھجوایا عمران خان کو۔ عمران خان کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ عام طور پہ روایت تو یہ رہی ہے پی ٹی آئی میں کہ عمران خان نے جب بھی کسی پہ الزام لگایا، چاہے وہ کوئی بریگیڈیئر ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی جرنلسٹ ہو، کوئی جج ہو، وہ ثابت نہیں کر پائے۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب پہ جو الزام لگایا اس کو ثابت کر دیں گے؟ دیکھیں، یہ جو الزام ہے یہ بڑا سیریس قسم کا ایلیگیشن ہے جو انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے اوپر لگایا، اور یہ اس کی صرف نوٹس کے ذریعے شاید میرا خیال ہے یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ آئے اور انہوں نے ٹویٹ کی آصف زرداری صاحب کے حق میں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ لیکن وزیر اعظم صاحب کو میں یاد کروانا چاہتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کا کام تھا کہ وہ کوئی انکوائری بٹھاتے، کیونکہ ملک کے سابق وزیر اعظم نے ملک کے سابق صدر کے اوپر ایک الزام اور جان کے خدشے کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کا الزام جو ہے بے نظیر بھٹو نے ایک ای میل کی تھی مارک سیگل کو، یہ ہسٹوریکل ریفرنس دیتا جاؤں میں آپ کو، انہوں نے ای میل کی تھی اور اس میں کچھ نام دیے تھے کہ اگر میری شہادت ہو جائے، میری اسیسینیشن ہو جائے، تو ان ناموں کے اوپر جو ہے نا ان کے اوپر تحقیق۔ میں یہ آج اگر حسن مرتضیٰ صاحب موجود ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں پرویز مشرف، اس ای میل میں پرویز مشرف کا نام بھی تھا، اس میں پرویز الہی کا نام بھی تھا،
پرویز الہی کو آپ نے پھر ڈپٹی پرائم منسٹر تو بنا دیا، لیکن کوئی انکوائری کوئی سیریس لیول کی یونائٹڈ نیشن کا وہ بھی آ گیا، لیکن آپ لوگوں نے ان کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. تو لہٰذا اس بار جو ہے یہ ایک تھریٹ کے طور پہ جو ان کو تھریٹ فیل ہوا آصف علی زرداری سے، انہوں نے وہ لیکن عبدالصمد صاحب I'm sorry to cut you here اگر یہ الزامات آپ کے لیے تاریخی طور پہ اتنی ہی اہمیت رکھتے ہوتے تو آپ کبھی پرویز الہی کو اپنا اتحادی نہ رکھتے، کیونکہ اب آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ہسٹوریکل ریفرنس ہے کہ پرویز الہی کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، سٹنگ آئی جی کو کیا تھا، سٹنگ ڈی جی آئی جی کو کیا تھا، آئی بی کو کیا تھا، پرویز مشرف کو کیا تھا، پرویز الہی کو کیا تھا. تو پھر پرویز الہی آپ کی اتحادی کیوں ہے اگر یہ الزامات آپ کے لیے اتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ اگریوڈ پارٹی تو تھی پیپلز پارٹی، اگریوڈ پارٹی تو وہ تھی جنہوں نے ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جب انہوں نے اس ایلیگیشن کو، محترمہ شہید بھٹو کے ایلیگیشن کو سیریس نہیں لیا اور انہیں کلین چٹ دے دی. تو پھر ہمارا ان کے ساتھ اتحاد کرنا اس بنیاد کے اوپر کہ بے نظیر نے ان سے خدشے کا اظہار کیا تھا، میرے خیال میں پھر یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوگی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں دو ایسی شخصیات کا ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا، یہ الزام سابق وزیر اعظم نے سابق صدر کے اوپر لگایا ہے، ٹھیک ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کو تو ہائی لیول جو ہے انکوائری کو کنڈکٹ ہونی چاہیے، کمیٹی ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان نے کیا یہ انکشاف کب ہوا تھا عمران خان کے اوپر کہ آصف علی زرداری ایسا کچھ پلان کر رہے ہیں ان کی گورنمنٹ میں یا ریسنٹلی؟ انہوں نے جو تھریٹ کا اظہار کیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پلان سی کے مطابق ایک ایسی بینڈ آرگنائزیشن جن کی کیپیبلٹی کو انہینس کیا جا رہا ہے، جن کو فنڈنگ کی جا رہی ہے. اب یہ ایک بڑا سیریس قسم کا ایلیگیشن ہے. اب یہ یہاں پہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ جامع تحقیقات نہ ہو جائیں. تو پھر انہوں نے ٹی وی پہ الزام کیوں لگایا؟ وہ بھی کورٹ میں جاتے نا، وہ بھی کورٹ میں جاتے، ان کو کوئی میسج آیا ہوگا، کوئی کال آئی ہوگی، کوئی ملاقات. انہوں نے بھی تو ایک پبلک پلیٹ فارم پہ بات کر دی، تو ہم بھی پبلک پلیٹ فارم پہ بات کریں. پبلک پلیٹ فارم کے اوپر لگایا جانے والا سابق وزیر اعظم کی طرف سے الزام سابق صدر کے اوپر کہ وہ کوئی وقت تو ہوگی، کوئی حیثیت تو ہوگی. اگر آپ نے اسی طریقے سے نظر انداز کرنا ہے تو پھر آپ لیکن عبدالصمد صاحب آپ یہ بالکل عمران خان کا قانونی حق ہے کہ ان کو جس سے بھی اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوگا وہ اس کے خلاف کورٹ میں جا سکتے ہیں، اتھارٹیز کے پاس جا سکتے ہیں. لیکن سوال یہ کہ انہوں نے سٹنگ انٹیلیجنس آفیسرز کو کہا کہ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں. انہوں نے چینلز کے مالکان کا نام لے کے کہا کہ یہ میری حکومت گرانے میں ملوث تھے. انہوں نے بریگیڈیئرز کو انوالو کیا، جرنلسٹ پہ 35 پنکچر کے الزامات لگائے. لیکن بعد میں انہوں نے اپنے بہت سارے بیانات پہ کہہ دیا کہ وہ سیاسی تھے. دیکھیں مجھے ایک بات تو ہم اس کو آپ کو نہیں لگتا کہ اب عمران خان کی اس بات کو شاید کوئی سیریس بھی نہ لے بیکاز آف ہز جی کیا عمران خان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی؟ کیا 4 گولیاں لگی؟ کیا پنجاب کی طرف سے جے آئی ٹی بنی؟ جے آئی ٹی نے آپ تو بہت سارے میڈیا پہ تو مذاق کیا جا رہا تھا کہ گولیاں نہیں لگی. اب جب اس جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے، آپ نے اس جے آئی ٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے فیڈرل کی طرف سے جے آئی ٹی بنا دی. کیا تک بنتا ٹھیک ہے عبدالصمد صاحب، یہ جے آئی ٹی پہ آئیں گے. بالکل عمران خان پہ اٹیک ہوا تھا اور سب کو بہت افسوس ہوا تھا. لیکن یہ جو آصف علی زرداری والا معاملہ، اس پہ حسن مرتضی کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. حسن مرتضی صاحب، آئی فیل ویری آکورڈ ٹو آسک دس، لیکن کیا آصف علی زرداری صاحب عمران خان کو مروانا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں بطول، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی ہمیشہ وکٹم رہی ہے. پیپلز پارٹی نے آج تک کبھی نہ کسی ادارے پہ حملہ کیا ہے، نہ فزیکلی نہ زبانی طور پر. آج تک پیپلز پارٹی کا یہ ماضی جو ہے یہ کبھی بھی نہیں رہا. اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ ایسا الزام لگانا میں سمجھتا ہوں کہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہے. اور پھر خان صاحب نے صرف الزام نہیں لگایا کہ کوئی سازش ہو رہی ہے یا کوئی انہوں نے ایسا وہ کرنے کی ہو، انہوں نے کہا ہے کہ پیسے دے دیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جو انہوں نے پیسے دیتے ہوئے دیکھا ہو، یا ان کے کسی پارٹی کے آدمی نے، یا کسی بھی طریقے سے. تو یہ چیز انہیں ثابت کرنی پڑے گی. یہ کوئی چھوٹا سا یا کوئی معمولی الزام نہیں ہے کہ مجھے مروانا چاہتے ہیں. اور پھر آصف علی زرداری کیوں مروائیں گے کسی کو؟ آصف علی زرداری تو ریکنسیلیشن پہ یقین رکھتے ہیں، وہ تو لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے پہ یقین رکھتے ہیں. وہ تو اپنے جو مخالف بھی ہیں حسن مرتضی صاحب، جب عمران خان نے اتنی بڑی بات کی تو کیا آپ کی پارٹی نے یہ پروپوز کیا آصف علی زرداری کو کہ ان کو بات کرنی چاہیے؟ کیونکہ
کچھ عرصے تک تو بات ہو رہی تھی جب نہیں، قطعاً نہیں جی، کی گرانی کی، کہ تب تک تو نہیں حکومت دیکھیں، یہ خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے بھی جب ان کی حکومت گری اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ آصف علی زرداری میری بندوق کے نشانے پر ہیں، یہ انہوں نے کہا تھا، جس کے جواب میں ہمارا تو ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. ہم نے ایک جمہوری طریقے سے، ایک آئینی طریقے سے ان کی حکومت گرائی ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم نے گرائی ہے، اور وہ ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے گرائی ہے. ہمارا حق تھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ ملک جو ہے وہ بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. ان کے غیر سنجیدہ فیصلوں کی وجہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں اور باہر آ کے اس سے منحرف ہو جاتے ہیں، جس سے ریاست کمزور ہوتی ہے، ریاست کے معاہدے کمزور ہوتے ہیں. وہ کسی حکومت کے ساتھ تو نہیں تھی. حسن مرتضی صاحب آپ کائنڈلی میرے ساتھ ہی رکیے گا، آپ کائنڈلی میرے ساتھ ہی رکیے گا. عبدالصمد صاحب، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، آپ نے بڑے سینئر جرنلسٹ کو کے خلاف یہ اعلان کیا پریس کانفرنسز میں کہ ہم لندن میں بھی ان کے خلاف جائیں گے، پاکستان میں بھی جائیں گے، لیکن نہیں گئے. وہ انتظار کرتے رہے آپ کے نوٹسز کا. اب آپ پہ ایک نوٹس ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس 14 دن ہیں، یا تو آپ معافی مانگ لیں یا آپ ثبوت لے کے آ جائیں. آپ اگر ذکر کر رہی ہیں زرداری صاحب کی طرف سے نوٹس کا، تو میرے خیال میں ہر اس شخص کو نوٹس سرو کرنا چاہیے جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی حوالے سے کہ بے نظیر بھٹو کی اگر جامع تحقیقات صحیح نہیں ہوئی تو اس کا ذمہ وار ہے، اگر وہ آصف علی زرداری کو سمجھتا ہے تو آپ وہ آصف علی زرداری صاحب ذرا ہمت کریں، ان کو بھی نوٹس بھیج دیں کہ کیوں یہ سمجھا جاتا ہے، وہ خالد شہنشاہ ہو یا باقی ہو، جن کا جو بھی فیسیلیٹیٹر نظر آتے تھے بظاہر مبینہ طور پہ، ان کی وہ کس طریقے سے پھر اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. یہ تو ایک مکمل تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہاں پہ آصف علی زرداری کو میں مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی وزیر اعظم کو جب وہ جو ایک کریڈیبل ایک شخصیت ہوتی ہے اس کی طرف سے اس کو آپ سنجیدہ لیں، آپ اس کو جا کے کوئی انکوائری بٹھائیں. نوٹس سے کام نہیں چل رہا کہ میں نے آپ کے اوپر الزام لگایا، آپ نے نوٹس بھیج دیا. اگر کسی کے اوپر دیکھیں ایک الزام ہے اس شخص کی طرف سے جس کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو چکی ہوئی ہے، اگر اس کو جان کا خطرہ کسی سے محسوس ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار ایک موجود ہے کہ جی آپ جا کے جناب آپ کی حکومت ہے، آپ کی ایجنسیز ہیں، آپ کی ایف آئی اے، آپ کی آئی بی، آپ جا کے تحقیقات کروا لیں ان سے کہ کیوں انہیں جو ہے وہ تھریٹ محسوس ہوا ہے آصف علی زرداری سے. جی حسن مرتضی صاحب، اس کا جواب دیجیے گا، کیونکہ دوسری دفعہ ہے کہ بے نظیر مرڈر کیس کے حوالے سے عبدالصمد صاحب نے بات کی ہے کہ کلیئر تفتیش نہیں ہوئی اور وہ آصف علی زرداری ریسپانسبل تھے، آپ کی گورنمنٹ. دیکھیں جی، انہوں نے دو چیزیں کی ہیں. ایک نیا الزام لگا دیا ہے انہوں نے محترمہ شہید کے حوالے سے. میں یہ کہوں گا کہ محترمہ شہید، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبدالصمد صاحب بھی محترمہ کے اتنے ہی وارث ہیں جتنے ہم ہیں، کیونکہ محترمہ کسی ایک پارٹی کی نہیں تھی. محترمہ تو پوری دنیا کی، اسلامی دنیا کی وہ سربراہ تھیں، اور ان کی جو کوششیں تھیں اس ملک کے لیے، وہ تو یہ پارٹی تو بہت معمولی چیزیں ہیں. تو انہوں نے وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اگر ان کو کوئی ایسا شواہد ہیں ان کے پاس تو وہ بے شک جائیں، اس کے لیے تحقیقات کروائیں، سارا کچھ کریں، ہم حاضر ہیں. وہ تو ہمیں خوشی ہے کہ کوئی محترمہ کے لیے مزید بہتر کرنا چاہتا ہے. ویسے ان کی انفارمیشن کے لیے میں عرض کر دوں کہ ان پہ مکمل تحقیقات بھی ہوئی تھی. ان کے جو قاتل تھے انہیں نامزد بھی کیا گیا تھا، اور ان میں سے کئی مارے گئے، کئی جو مورے تھے وہ مارے بھی گئے، اور باقی جو تھے ان کے اس میں جن کا ہاتھ تھا وہ بیچ میں سے بے گناہ بھی ہوئے. لیکن جہاں تک آصف علی زرداری صاحب کا تعلق ہے، ان پہ الزام ایک شخص نے لگایا ہے. وہ شخص چاہے وزیر اعظم ہے سابق. ایگزیکٹلی حسن مرتضی صاحب، اسٹارٹنگ فرام یور دس پوائنٹ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کے، جی میں کہہ رہا ہوں جی، وہ بے شک وزیر اعظم ہے، وہ بے شک وزیر اعظم ہے سابق. ان کو چاہیے کہ وہ ثابت کریں. جو الزام لگاتا ہے نا وہ ثابت وہ کرتا ہے جی، دوسرے نے ثابت نہیں کرنا ہوتا. اگر وہ کمیشن بنانا چاہتے ہیں، ہم نے تو جو ہمارے پاس تھی نا ریمیڈی، ہم نے وہ اویل کی ہے، اور ہم نے اس کی منطقی انجام تک جانا ہے. ہم نے نہیں چھوڑنا. یہ خان صاحب نے وتیرہ بنا لیا ہے، کبھی امریکہ کو گنہگار، کبھی باجوہ کو گنہگار، کبھی کسی کو گنہگار، کبھی کسی پہ الزام. اپنی حکومت کے اندر وہ جو حملہ ہوا ہے اپنی حکومت کے اندر ہوا ہے. ان کا وزیر اعلیٰ تھا، ان کی حکومت تھی. اگر یہ کچھ نہیں کر پائے تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے.
اور جب ان پہ حملہ ہوا ہے اس میں ان کے ملزم اور تھے, اس میں انہوں نے الزام کئی اور لوگوں پہ لگایا ہوا تھا, کوئی آرمی کے افسران تھے. لیکن خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان کے آج زرداری صاحب پہ قتل کی سازش کے الزام سے خون خرابہ ہو سکتا ہے. Is this the level سر of یہ tolerance your صرف party الزام تراشیاں has اس right لیے now? کر رہے ہیں, یہ الزام اس لیے لگا رہے ہیں کہ ان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے. جتنی سیکیورٹی آج شاہد خاقان عباسی کے پاس ہے, جتنی سیکیورٹی آج راجہ پرویز اشرف کے پاس ہے, جتنی سابق وزیر اعظم گیلانی صاحب کے پاس ہے, اتنی سیکیورٹی رکھے. اس سے زیادہ اور کیا 300 بندہ ان کو دے دیا جائے کہ یہ اربوں خربوں روپیہ جو ہے ان کی سیکیورٹی پہ لگتا رہے؟ یہ مناسب نہیں ہے. سیکیورٹی لینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک نیشنل لیڈر کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. جی عبد الصمد صاحب, رپورٹڈلی بنی گالہ میں ایک بلٹ پروف کمرہ بنایا ہے, ذرا تصدیق کیجیے گا اس کی, بنایا ہے؟ اچھا, ایسی کوئی تصدیق نہیں کی جا سکتی, لیکن حسن مرتضیٰ صاحب سے ایک بڑے ادب کے ساتھ ایک عرض ہے کہ اگر سابق وزرائے اعظم کو ایک ہی لیول کی سیکیورٹی دینی ہے تو پھر ہمارا یہ مشرف کے اوپر الزام ٹھہرانا یا اس کو مورد الزام ٹھہرانا کہ اس نے بے نظیر کے سے سیکیورٹی ودرا کر لی تھی, جو کہ اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان آتا ہے کہ بے نظیر جو ہے وہ سیکیورٹی زیادہ ڈیزرو کرتی تھی. اب یہ کہ بھئی اگر بلخ شیر بزاری یا مصطفیٰ جتوئی یا سابق وزرائے اعظم بھلے وہ نگران ہو یا ان کے لیول کی سیکیورٹی بے نظیر ڈیزرو کرتی تھی, تو یہ ہرگز نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس لیے اگر عمران خان کو کمپیریزن شاہد خاقان عباسی کے ساتھ, کیونکہ شاہد خاقان عباسی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ایک فارمل سیکیورٹی جو دی جائے گی اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن عمران خان جس کے اوپر ایک حملہ ہو چکا ہوا ہے اس کو تو ایکسٹرا سیکیورٹی جو ہے. لیکن عبد الصمد صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ اگر جو آپ کا ایک اعتراض ہے اور آپ کی جو مطالبہ ہے یہ بالکل جائز ہے, لیکن جو آپ کا الزام ہے وہ آپ کسی ایسے پلیٹ فارم پہ جا کے ایڈریس کیوں نہیں کرتے جہاں پہ آپ کی سنوائی ہو؟ ابھی تو شہباز شریف نے ٹویٹ کر دیا نا, خواجہ آصف نے کہا کہ یہ خون خرابہ ہوگا تو آپ کورٹ میں جائیں گے. اس ضمن میں آخری بات کیے جاؤں, شاہد حسن مرتضیٰ صاحب اس بات سے اگری کریں. دیکھیں, ہم نے جو خان صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ ایک ایسی بینڈ آرگنائزیشن جس کو فنڈنگ کی جا رہی ہے یا جس کی کیپیبلٹی انہینس کی جا رہی ہے کہ جو عمران خان کے صاحب کے اوپر اٹیمپٹ کر سکتی ہے, اور اس پہ خدشے کا اظہار کیا کہ یہ فنڈنگ جو ہے یہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے ہوگی. اچھا, اب اس الزام کو خدشہ یقین نہیں ہے. نہیں, خدشہ نہیں ہے بطول, مجھے بات کرنے دیں. اچھا حسن صاحب, آخری بات, حسن صاحب کے مطابق ہم نے الزام لگایا تو ہمیں ثابت کرنا چاہیے. دیکھیں, اس لیول کے اوپر جہاں بینڈ آرگنائزیشن میں انوالوڈ ہو وہاں پہ اس الزام کو لگانے کے لیے میری کیپیبلٹی نہیں ہے کہ میں اپنے الزام کو ثابت کر سکوں. مجھے اسٹیٹ کی طرف سے اگر فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا, میری سنوائی نہیں ہوگی, تو کبھی بھی تحقیقات نہیں ہو سکیں گی. جی حسن صاحب, تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ یہ آپ کا نیکسٹ موو کیا ہوگا؟ Because government does not seem to give you more security. اچھا دیکھیں, اگر تو یا آصف علی زرداری والے الزام کو بھی ایڈریس کون کر رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں, اصولی طور پہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ سیاست کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے الزام ہونے نہیں چاہیے. مطلب ہمارا سیاسی کلچر جو ہے وہ اس اتنی پولرائزیشن کا شکار ہو گیا ہے کہ آج جو ہے وہ ہم پہلے ایک دوسرے کے الزام جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا یہ وہ سب کچھ لگتے رہتے تھے کہ یہ سکیمز ہیں یا کوئی کرپشن کے اوپر. لیکن یہ والا جو الزام خان صاحب کی طرف سے آیا ہے یہ بہت ہی سنجیدہ ہے, اور اس کو سنجیدگی سے ہر حلقے کی طرف سے اس کو سنجیدگی کی طرف سے لینا چاہیے. اب یہ الزام ہی رہے گا, خدشہ ہی رہے گا جب تک کہ کوئی جامع تحقیق نہ ہو جائے. اس وقت تک ہم اس کو کسی کنکریٹ لیول کے اوپر کنکلوڈ نہیں کر سکتے. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ پھر گورنمنٹ کو اگر مورلی دیکھا جائے تو پہلے عمران خان کو سننا چاہیے تھا نا, اگر عمران خان نے صحیح فورم پہ ایڈریس نہیں کیا. عبد الصمد صاحب بڑے قابل احترام ہیں, انہوں نے فرمایا ہے کہ خان صاحب کو یہ خدشہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ خدشہ نہیں ہے, انہوں نے تو بالکل نامینیٹ کیا آصف علی زرداری صاحب کو. انہوں نے کسی بھی حکومتی شخص کو نامزد نہیں کیا. پریکٹیکلی آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ ایک ایم این اے ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے.
ان کو نامزد کیا ہے. اگر وزیر اعظم کو کیا ہوتا, اگر انہوں نے چیئرمین بلاول کو کیا ہوتا, انہوں نے باقی جو وزراء تھے یا جو حکومت تھی اس کو کیا ہوتا تو اس کو لائٹ لیتے ہم. انہوں نے تو آصف علی زرداری صاحب کو کیا جنہوں نے اپنی سب سے بڑا نقصان کروا کر بھی انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. اگر وہ اس وقت چاہتے تو سندھ بھی علیحدہ ہو سکتا تھا, وہ پاکستان خدا نخواستہ نقصان میں جا سکتا تھا, لیکن انہوں نے وہ سارے دکھ اپنے سینے پہ جھیل کر بھی پاکستان کھپے کا. آج اس شخص کو اگر لا کے عمران خان صاحب کے کہنے پہ کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے. ہم ہر تحقیق کے لیے حاضر ہیں, جس فورم پہ خان صاحب چاہیں وہ آئیں, وہ ثبوت دیں, اور اگر وہ ثبوت درست ہوں تو ہمیں قرار واقعہ سزا ملے, اور اگر وہ ثبوت غلط ہوں تو پھر خان صاحب کو بھی قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے. خان صاحب ماورائے قانون زندگی نہیں گزار سکتے پاکستان کے اندر, انہیں کوئی بھی ایسی فیسلٹی نہیں دی جا سکتی جو دوسرے وزرائے اعظم مجھے کنکلوڈ کرنے ہیں. عبد الصمد صاحب پلیز مجھے ون لائنر دیجیے گا. جس حملے کی وہ بات کر رہے ہیں, اس حملے کے اندر ایک شخص ہلاک ہوا ہے, کیا اس کی فیملی کو کوئی آج تک سیکورٹی ملی ہے؟ کسی نے اس فیملی کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ گولی ٹرک سے آئی ہے, وہ اس کو کیسے لگ گئی؟ خان صاحب زخمی ہوئے ہیں, خان صاحب نے کہیں میڈیکل اپنا میڈیکل نہیں کروایا. خان صاحب ایک بندے کی جیب سے 4 گولیاں نکلی ہیں, کیا اس کو بھی سیکیورٹی دے دی جائے؟ وہ عمران اسماعیل صاحب کو جو سابق گورنر ہیں, ان کی جیب سے 4 گولیاں نکلی ہیں, ان کو زخم بھی نہیں ہوا, ان کو سیکیورٹی دے دی جائے. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا جی. یہ الزام انہیں ثابت کرنا پڑے گا. ہر فورم پہ ہم تیار ہیں, اور اگر یہ ثابت نہ ہوا تو پھر عمران خان صاحب انتشار کی سیاست کر رہے ہیں, اس ملک میں انارکی اور اگر پھیلا رہے ہیں. ثابت کریں یا نہ کریں یہ الگ ڈیبیٹ ہے, ایٹ لیسٹ رائٹ فورم کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. کسی کارکن تک کو نقصان ہوا تو لیکن وہ عمران خان ایک پاکستانی شہری بھی تو ہے نا حسن مرتضیٰ صاحب, ان کا پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنی کسی انسیکیورٹی کا اظہار کر سکتے. سیکورٹی آپ کو ملتی ہے, جتنی سیکورٹی مجھے ملتی ہے اتنی ہی ملنی چاہیے پاکستانی کو. تو ہمیں ملتی کوئی نہیں, جو ٹیکس پیئر ہیں اس میں ہم خان صاحب کو کتنی سیکورٹی دے دیں؟ اچھا حسن صاحب کی جہاں تک ان پہ حملہ ہوا, ہم یہ بھول نہیں سکتے کہ ان پہ حملہ ہوا تھا. ان پہ ہوا ہے یا حملہ اس پہ ہوا ہے جس کو قتل کیا گیا ہے, جو اس واقعہ میں مارا گیا ہے, اس پہ حملہ نہیں ہوا. اس کی آج تک کسی نے تحقیقات کی بات ہی نہیں کی. آپ عمران اسماعیل کی کہتے ہیں کہ 4 گولیاں اس کی جیب سے نکلی ہیں. یہ دیکھیں, یہ دوہرا قانون ہے. پاکستان ایک ہے, پاکستان میں قانون مجھے سے وائنڈ اپ کرنے. ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ حسن مرتضیٰ صاحب, لیکن عبد الصمد صاحب اگر گورنمنٹ آپ کی بات نہیں سنتی تو آپ کدھر جائیں گے, کیا کریں گے آپ؟ گورنمنٹ تو پہلے بھی, یعنی کہ ہمارا تو مطالبہ گورنمنٹ سے ان باتوں کو منوانے کا نہیں ہے. جو سچی جو بات ہے کہ بھئی اگر انہوں نے سیکیورٹی لے لی تو کوئی بات نہیں, اگر انہوں نے سیکیورٹی ودرا کر لی ہے, ہم نے اپنی سیکیورٹی کا انتظام کر لیا. وہاں پہ والنٹیئر جو ہیں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں خان صاحب کی حفاظت کے لیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کہنا کہ ہم صرف ریلائی کر رہے تھے ان کی سیکیورٹی کے اوپر, تو یہ درست نہیں ہے. اور جہاں پہ بات آتی ہے کہ کیا سیکیورٹی سب کو ایکولی پرووائڈ ہونی چاہیے, ویسے تو اصولی طور پہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کو جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیکیورٹی گارڈ پرووائڈ کرے یا پولیس والا ہر شخص کے ساتھ متعین کر دیا جائے. بات ہوتی ہے کہ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ 14 دن کے بعد آپ کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ آئی وانٹ ٹو کنکلوڈ اٹ. 14 دن کے بعد آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ایک جمہوری جماعت ہے, ہم احتجاج سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے اور پرامن احتجاج سے زیادہ 10 ارب روپے بھی دیں گے احتجاج کے بعد, 10 ارب روپے دیں گے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ان کی شہرت کو نقصان پہنچایا. دیکھیں وہ جب وہ تو ایک بالکل ایک لیگل میٹر ہو جاتا ہے کہ اگر وہ لائبلٹی پہلے وہ بنے تو صحیح, وہ آئے تو صحیح, وہ تو اس کو تو کورٹ آف جسٹس میں دیکھ لیا جائے گا, ٹیکل کر لیا جائے گا. لیکن آپ نے لاہے عمل کی بات کی ہے تو ہم احتجاج سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے. اپنے مطالبات احتجاج سے ہی رکھ سکتے ہیں, یا آپ کے فورم میں رکھ دیں گے, یا ٹھیک ہے. بہت شکریہ عبد الصمد صاحب اور حسن مرتضیٰ صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر کیس اسلم صاحب موجود ہیں, ماہر معاشیات ہیں, اور مزمل اسلم صاحب بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں, اکانومسٹ ہیں. ڈاکٹر کیس, مجھے بتائیے گا کہ اب IMF نے پاکستان کی ٹیم سے بات کرنا شروع کر دی ہے اور متعلقہ اداروں کی پرفارمنس بھی آبزرو کرے گا. آپ اس سے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کو مزید کیا کرنا ہوگا؟ بلکہ اس سے پہلے یہ وضاحت کر دیجیے گا کہ پیسے کب آئیں گے؟ دیکھیں, پیسے تو میرا خیال ہے کہ
جو ہماری کوئی قسط وسط ہے وہ اس کو وہ رول اوور کر دیں گے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی شرطیں جو ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اتنے منسٹر نہیں، 70 منسٹرز آر ناٹ فیزیبل، 20 سے زیادہ منسٹرز نہیں ہوں گے آپ کے پاس. انہوں نے یہ پاورٹی ایلیویشن کی بات بھی کی ہے اس دفعہ، ٹرانسپیرنسی کی بات بھی کی ہے. تو جو اس دفعہ شرطیں ہیں وہ اکانومی کو ریوائیو کرنے، اور پھر سبسڈیز جو ہیں وہ بھی بڑی انٹرسٹنگلی اس دفعہ انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ جو نان بجٹری سبسڈیز دی ہوئی ہیں اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو وہ ختم کیجیے. سو یا تو پاکستان کو یہ ساری چیزیں ماننی ہوں گی تو پھر تو پیسے وہ ٹرانسفر کر دیں گے، اور اگر ہم نے ریلیکٹنس دکھائی تو پھر ہم اسی پرابلم میں رہیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو $7 ارب کا پیکج ہے یہ پاکستان کو آسانی سے مل جائے گا، اور کیا ایف بی آر اور ڈیپرا اور وزارت خزانہ اور اوگرا حکام اور آئی ایم ایف کے اہداف، یہ پرٹیکولر ادارے ان لوگوں نے کچھ پورے کیے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوشش تو یہ کر رہے ہیں کہ پورے کریں، مگر وہ ہر دفعہ نئے لگا دیتے ہیں شرطیں. میرا یہ خیال، جو میرا پرسنل خیال ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف ایک 5 years الیکٹڈ گورنمنٹ کو پیسے دے گی، ان کو کہیں بیل آؤٹ تو ضرور کر دے گی، مگر جو پیکج آپ بات کر رہی ہیں وہ ایک ایسی گورنمنٹ جو کچھ مہینوں کی ہے اس کو شاید وہ اس لیول پہ نہ دیں. وہ یہ پیسے الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی اس کے ساتھ ڈائلاگ کر کے یہ پیسے ریلیز کریں گے. ابھی شاید وہ بیل آؤٹ تھوڑا سا کر دیں 1.5-2 بلین کا، اس سے زیادہ نہیں دیں گے وہ. That's my personal opinion. I hope I am wrong. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بلاول بھٹو کا ماسکو کا دورہ اور پھر پاکستان کی رشیا کے ساتھ آئلز کی ڈیلز، اور اس سے پہلے یہ میٹنگز 2016 میں ڈیٹیل میٹنگز ہوئی تھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی رشیا اور پاکستان کے درمیان کوئی ریزنیبل آئل ڈیلز ہونے جا رہی ہیں جس کے بعد خام تیل روس سے رعایتی نرخوں پہ خرید سکے گا پاکستان؟ اس وقت دونوں ملکوں کے حق میں ہے کہ وہ کوئی معاہدہ کر لیں. ان دی کانٹیکسٹ ہمیں تیل چاہیے، ان کو دوست چاہیے. آئسولیشن میں ہوئے ہیں، بٹ اس کے جو ریپریکشن امریکہ کے ساتھ ہونے ہیں وہ آئی ہوپ کہ ہمارے فارن منسٹر نے سالو کر دیے ہوں، کیونکہ یو کانٹ 2 کشتیوں میں تو سوار نہیں آپ ہو سکتے، اسپیشلی یوکرین کی جنگ میں جہاں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ پارٹنرز، وی نیڈ ٹو ڈیورسیفائی اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز. تو رشیا از اے گڈ پارٹنر، بٹ ہمارا سب سے بڑا امپورٹر ہماری گڈس کا تو امریکہ ہے، تو اس کو تو ہم ناراض نہیں کر سکتے. تو کہیں نہ کہیں یہ ویری ٹائٹ روپ ہے جس پہ پاکستان چل رہا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو 35% تیل کی ضرورت ہے وہ اس معاہدے سے پوری ہو جائے گی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہمارے تیل کی ضرورت تو گلف کنٹریز ہی پوری کریں گے. اس معاہدے سے شاید تھوڑا، کیونکہ اس وقت اوپیک پلس ہے نا، رشیا بھی ان کے ساتھ ہے، تو ان اے وے ہم ان سے کوئی معاہدہ تو کریں گے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ابھی بھی گلف آئل پہ ڈپینڈ کریں گے. کیسے صاحب آپ کائنڈلی میرے ساتھ رکیے گا. مزمل اسلم صاحب مجھے بتائیے گا، اسحاق ڈار جو دعوے کر رہے تھے وہ اس پہ پورے کیوں نہیں اتر پا رہے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب پاکستان کا اللہ ہی مالک ہے؟ دیکھیں کافی ان کے دعووں پہ جو ہے ان کی کھچائی ہو گئی ہے، کافی بے عزتی بھی ہوئی ہے. ابھی تھوڑا سا وہ جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ٹیبل ٹاکس میں بیٹھے ہوئے ان کے کانفیڈنس کو بڑھائیں، ورنہ پھر کوئی مزید غلطیاں نہ کر دیں یا ان کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے. کیونکہ وہ اکثر ہوتا ہے نا کہ وہ بچہ اگر امتحان میں یا کلاس میں اچھا نہیں کر رہا ہوتا تو امتحان سے پہلے اس کو سب جو ہے نا انکریج کر رہے ہوتے ہیں، چلو کہ بعد میں اس کی کلاس لے لیں گے، ابھی کل کا امتحان نہ خراب کر دے. تو ابھی ہمیں آپ کو سب جو ہے نا اسحاق ڈار صاحب کو تھوڑی سی 2-4-8 دن کی چھٹی دے دینی چاہیے
اور ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ کم از کم یہ IMF پروگرام کو بہتر طریقے سے اور پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ کنسیشن لے کر آئے. لیکن کیا کنسیشن لے کے آئیں گے؟ ہم لوگ تو یہ سن رہے ہیں کہ پیٹرولیم پرائسز بڑھائی ہیں، ڈالر کی کیپ بھی ختم کی ہے، پھر مزید سخت اقدامات لیں گے، لیوی کو بڑھائیں گے، بجلی کے ریٹس بڑھائیں گے، 7.5 روپے کے قریب لے کے جائیں گے، مزید ٹیکس لگائیں گے تمباکو، مشروبات اور کمرشل بینکس پہ. جی یہ تو سب ہونے والا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ آپ کے دباؤ میں، یہ ہمارے دباؤ میں وہ جو ہے یہ چیزوں پہ راضی نہیں ہوئے تو IMF پروگرام نہیں ہوگا. اس سے زیادہ پھر پریشانی ہو جائے گی. جیسے آپ کے سامنے یہ ملک میں زر مبادلہ کی قلت ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، شارٹیجز ہو گئی ہیں، جو چیز 100 کی ہے وہ 150 200 کی بھی نہیں مل رہی، تو کہیں اس میں اور مزید برائی نہ آ جائے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا جو ہے احساس کر لینا چاہیے. اب پاکستان کا تو آپ فائدہ مجھے بتا دیں کہ میں اسحاق ڈار کو انکریج کرنے کے لیے کیا بولوں؟ دعا ہی دے سکتی ہوں. پھر آپ ان کو یہ کہیں گڈ لک سر اور گیٹ اے گڈ ڈیل فار پاکستان. آپ نے مروا تو دیا ہمیں، اور اب مزید نہ مروائیے گا، جتنا ہو سکے بہتر آپ کر کے آئیے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی ہمارے پاس ایک اکانومی کے حوالے سے اوپینین سامنے آئی تھی جس میں ہمیں کہا گیا کہ بیل آؤٹ پیکج کے زیادہ امکانات موجود ہیں، وہ ملے گا بھی پاکستان کو، مارچ تک مل سکتا ہے، لیکن جو $7 ارب کا قرض کا پروگرام ہے یہ وقت لے سکتا ہے. دیکھیں ابھی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ ابھی تو دیکھیں جنیوا میں بھی گئے تھے، انہوں نے کہا تھا $11 ارب $10 ارب مل گئے، اب وہ غائب ہو گئے، ہوا میں اڑ گئے. تو اب اس کے علاوہ دوست ممالک سے انہوں نے کہا تھا، انہوں نے رقم بس دے رہے، آج دے رہے کل دے رہے، سعودی عرب، امارات، قطر وغیرہ، وہ بھی ہوا میں اڑ گئی ہے. تو اب آخری امید IMF رہ گئی ہے، اس سے ہمیں $3-3.5 ارب ملنے ہیں باقاعدہ. اگر وہ مل جاتے وہ ناکافی ہے پاکستان کے لیے، اس کے علاوہ ہمیں ورلڈ بینک اور دوسری جگہوں سے پیسوں کی ضرورت ہے. تو کہتے ہیں یہی ہے کہ یہ چابی ہے ان لونز کی. لیٹس ہوپ کہ یہ جو ہے ساری چیزیں کر لیں، کیونکہ اب جو ہے نا عوام بہت پریشان ہو گئی ہے. پاکستان بڑا جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے 75 مزمل سال اسلم میں. صاحب، اللہ کرے کہ جلدی میٹیریلائز ہو جائے. جب میٹیریلائز ہوگا تو دوبارہ آئیے گا پروگرام میں، پھر مزے سے کرٹیسائز کریں گے. جی آپ کی مہربانی. بہت شکریہ مزمل صاحب، پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. اللہ